الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان و جن کو ایک عظیم مقصد و حکمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اس کی توحید کو بجا لانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمام رسولوں کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے منع کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کا گھر جنت بنایا ہے، جو توحید پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کریں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کا گھر جہنم بنایا ہے، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے رسول اللہ، دو واجب کرنے والا عمل کیا ہے؟ فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا وہ جنت جائے گا، اور جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ جہنم جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو کوئی مخلص ہو اور شرک و اہل شرک سے برات کا اظہار کرے اور غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھے، نیز مشرکین کو کافر سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مسلم کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں شریک ٹھہرانے والے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی برات نہ کرنے والوں کو کافر کہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبودوں کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دینی بھائیوں، ان دلیلوں سے حقیقت توحید کا پتہ چلتا ہے جسے دے کر انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا ہے، اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ شرک اور اہل شرک سے برات کے بغیر درست نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ توحید کے مطابق زندگی گزاریں اور حتی الامکان شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں، توحید کو پھیلاؤ، توحید کو پھیلاؤ اور صبر کرو، اعتقاداً اور قولاً و عملاً اس کی انجام دہی کے لیے توحید پہ ڈٹے رہو، اس لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد اور تمہارے ایمان کی اصل و جڑ توحید ہے، اور تمہاری سعادت و نیک بختی اور کامیابی و نجات نیز رب کی رحمت کا حصول اسی توحید میں ہے۔ جو کوئی توحید کی حقیقت و فضیلت کو جان لے گا اور شرک کی حقیقت اور اس کی خطرناکی کو جان جائے گا، اسے دو فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا فائدہ، اللہ کی نعمت پر خوشی محسوس ہوگی کہ اس نے اس کو توحید کی ہدایت دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ دوسری فائدہ، توحید کے زوال یا اس کے بغیر موت کا ڈر، جیسا انبیاء کرام ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے وقت فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے اس عمل سے ڈرایا ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام کا شرک سے ڈر و خوف اور توحید کا حرص، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان و عقیدے کا ہونا ضروری ہے، اور شرک دنیا و آخرت میں خسارہ و ہلاکت کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، جس قدر بندے کا علم اللہ کے بارے میں اور توحید و ایمان کے بارے میں مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کو توحید سے نکلنے اور شرک میں واقع ہو جانے کا ڈر و خوف پیدا ہوگا۔ اور خاص کر عصر حاضر میں چونکہ لوگوں کے توحید میں بڑا خلل ہے اور شرک کا جال چاروں طرف بچھا ہوا ہے، نیز علماء سوء لوگوں کو مختلف طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے جال میں پھانس رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتقاداً اور قولاً و عملاً توحید پر ڈٹا رہے اور حتی الامکان شرک اور اس کی آلائشوں سے بچے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے اور اہل شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا حشر اپنے محبوب نبی کے ساتھ فرما، ان کی شفاعت میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے حوض کوثر سے سیراب نوش فرما۔ یا اللہ ہم سب کو
ہم سب کو عقیدہ توحید سے مالا مال فرما یا اللہ، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما یا اللہ، ہمیں شرک سے، بدعات سے اور خرافات سے اور ہر خلاف شرع کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں امن ایمان کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ظاہری و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما یا اللہ، اسلام مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما یا اللہ، ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو تیری رضا و پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔